میں ہوں سحر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC اردو کا کورونا وائرس سے متعلق خصوصی بلیٹن، جس کے ذریعے آپ پاکستان کی اور بین الاقوامی خبریں جان سکتے ہیں۔ اب اسی سلسلے میں BBC اردو نے ایک نیا اضافہ موبائل بلیٹنز کا کیا ہے، جس کے تحت آپ اپنے موبائل فون سے 447474 ملا کر خبریں سن سکتے ہیں۔ اس کال کی قیمت 3 روپے فی منٹ ہے۔ بلیٹن کی جانب بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پاکستان سے خبریں۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پچھلے روز کووڈ کے مثبت کیسز کی شرح 3% سے زیادہ رہی، جو کہ 70 دنوں کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ ان کے اس بیان سے پہلے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے بنائے گئے قومی ادارے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر یعنی NCOC نے ملک میں بڑھتے ہوئے کیسز کو دیکھتے ہوئے نئے قوانین اور پابندیوں کی فہرست جاری کی ہیں، جبکہ حکام کی جانب سے یہ تشویش بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کی دوسری لہر آ چکی ہے۔ NCOC کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے اور مثبت کیسز کی شرح جن علاقوں میں 2% سے زیادہ ہے وہاں اب پابندیوں کا دوبارہ نفاذ کیا جائے گا۔ جن شہروں میں نئی پابندیاں نافذ کی جا رہی ہیں ان میں کراچی، حیدرآباد، ملتان، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، گلگت، مظفرآباد، میرپور، پشاور اور کوئٹہ شامل ہیں، جبکہ دوسری جانب پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں نئے اعلامیے کے مطابق دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، جس کے بعد سے اس قانون کا نفاذ 2 ماہ تک رہے گا اور خلاف ورزی کرنے والے کو پاکستان کے قوانین کے تحت سزا ملے گی، جبکہ اسی کے ساتھ ہی ماسک پہننا پبلک میں لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر ملک میں کورونا وائرس کے متاثرین کی بات کریں تو حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اس وقت پاکستان میں متاثرین کی تعداد 3,31,000 ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 6,775 ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کووڈ کے 908 نئے متاثرین رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 16 ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اس وقت پاکستان میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 11,695 تک پہنچ چکی ہے۔ اگر دنیا بھر کی جانب بڑھیں تو مختلف ممالک میں کورونا وائرس کی دوسری لہر یا تو رپورٹ ہو چکی ہے یا اس سے بچنے کے لیے پابندیاں نافذ کی جا رہی ہیں۔ جرمنی کی چانسلر انگیلا مرکل نے ایک بار پھر لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ 2 نومبر سے جزوی لاک ڈاؤن شروع کیا جائے گا جو 4 ہفتوں تک جاری رہے گا۔ انگیلا مرکل نے کہا ہے کہ ایسا کرنے سے ملک میں کووڈ کی وبا کو روکا جا سکتا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میخواں نے ملک بھر میں کورونا وائرس کی وبا کی دوسری لہر میں شدت آنے کے بعد قومی سطح پر دوسرا لاک ڈاؤن لاگو کر دیا ہے، جس کا اطلاق کم از کم نومبر کے آخر تک ہوگا۔ صدر میخواں نے اعلان کیا ہے کہ جمعے کے روز سے شروع ہونے والے اس لاک ڈاؤن میں لوگوں کو صرف ضروری کاموں اور طبی وجوہات کی بنا پر گھر سے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ غیر ضروری کاروبار جیسے کہ ریسٹوران اور شراب خانے بند رہیں گے، تاہم اسکولوں اور فیکٹریوں کو کھولے رہنے کی اجازت ہوگی۔ اس وقت فرانس میں کورونا وائرس کی وبا اپریل کے بعد سے بلند ترین سطح پر ہے۔ منگل کے روز ملک میں 33,000 نئے کیسز سامنے آئے تھے۔ اب آسٹریلیا کے شہر میلبرن سے ایک اچھی خبر سننے میں آئی ہے۔ 110 دن کے میراتھن لاک ڈاؤن کے بعد اب کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں خاصی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طویل ترین لاک ڈاؤن کے نتیجے میں متاثرین کی تعداد میں کمی آئی ہے، جس کے نتیجے میں آسٹریلیا کا شمار ان ممالک میں کیا جا سکتا ہے جہاں کووڈ پر قابو پایا جا چکا ہے، جیسے کہ جنوبی کوریا، ویتنام، سنگاپور، نیوزی لینڈ اور ہانگ کانگ۔ لیکن ان مثبت نتائج کے باوجود مزید کام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر اس وقت دنیا کی مجموعی صورتحال دیکھیں تو دنیا بھر میں کووڈ کے متاثرین کی تعداد 4,44,00,000 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 11,73,000 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس وقت انڈیا میں کووڈ سے متاثرہ افراد کی تعداد 79,00,000 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ملک میں اس وقت کووڈ کی ویکسین تک رسائی کی بھی مانگ بہت بڑھ چکی ہے اور اسی حوالے سے پیش رفت بھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس خصوصی بلیٹن کا وقت بھی ختم ہوا۔ اگر آپ کورونا وائرس سے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں BBC اردو کی ویب سائٹ، جہاں پر معلوماتی ویڈیو اور تحریریں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ماہرین کی آراء کی روشنی میں آپ کے تمام تر سوالات کا جواب دے سکیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے اور محفوظ رہیں۔